अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज मेरा दिल आज क्या बहुत दिनों से बहुत उदास है। लेकिन उदास हो या दुख हो, कुछ भी हो, गृहस्थी तो संभालनी होती, चलानी होती है। तो इसीलिए अभी तो मैं यहाँ आई हूँ श्रीनगर वाले घर में। लेकिन यहाँ पर भी विंटर का थोड़ा सा मतलब चेंजिंग करनी है कर्टन्स वगैरह, क्योंकि ये तो समर कर्टन्स थे तो ये तो मज़े आते हैं, ट्रांसपेरेंट से फिर समर का लुक अलग होते हैं और विंटर का लुक अलग होते हैं। तो फिर मैं ये पर्दे शर्दे चेंज करूँगी। और उसके बाद मुझे बहुत सारे काम हैं। जो एक औरत होते हैं ना, उसके अंदर ज़िम्मेदारी बहुत सारे होते हैं घर संभालने के, और साथ ही साथ रोज़मर्रे का जो खाना पकाने का जो एक वो होता है ना सिस्टम, वो बहुत ही मतलब मेन वही होता है। क्योंकि हस्बैंड जाते हैं कुछ काम से, किसी भी वजूहात से, जब वो घर आएंगे तो भूखे आते हैं, तो उनको टाइम पे खाना मिलना चाहिए। और हुस्न सलूक के साथ इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहती हूँ। और बाकी घर में भी बच्चे हैं, जो भी है, ऑल ऑफ सडन कोई मेहमान आ गए तो घर में खाना बना के हो मेहमान को खाने के वक़्त इस तरह से मतलब नहीं भेजना होता है। खाना खिला कर ही, जितना भी मतलब कोई होता है ना दिल से मतलब बोलते हैं, वो समझ भी आ जाते हैं। तो मेहमान आएंगे या कोई भिखारी भी खाने के टाइम आ जाए तो उसे भी हो सके तो अगर वो आपके दरवाज़े पे आए हो तो उसे ज़रूर खाना एक वक्त का खिलाने से आप गरीब नहीं हो जाओगे, बल्कि आप अमीर ही हो जाओगे। जितने ही आप अपने दिल को खुला रखोगे उतने ही आपका मतलब बरकत इजाफ़ा होते जाएंगे। जितने भी आप कंजूसी करोगे उतने ही आप मतलब ज़िंदगी का गुज़र बसर भी तंगी से गुज़रेंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये शरीयत भी यही कहते हैं, जो अपने लिए पसंद हो वो औरों के लिए भी सोचा करो। तो इसीलिए मैं सुबह से बहुत बिज़ी रहती हूँ घर की साफ़ सफाई में और खाना पकाने पे और ये सब कुछ। तो आज मैं सारा मतलब ये जो भी विंटर के कपड़े शपड़े हैं निकालूंगी। और समर का मैंने ऑलमोस्ट बंद तो कर दिए हैं, मैंने पिछले हफ्ते ही सफाई बहुत की थी, तो अभी भी मेरा सफाई ही चल रहे हैं। तो बाकी दिल इसलिए गम है कि मतलब गाज़ा के बारे में जितना भी न्यूज़ सुनती हूँ तो बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। अब अल्लाह से बढ़ के तो कोई नहीं हो सकता है, अल्लाह तो मेहरबान है ही। और अल्लाह ने जो भी कुछ फरमाए हैं उन सब पे तो हमें नक्शे कदम पे चलना है। और जो भी अभी दुनिया में हो रहे हैं ये सब बेशन कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान से हमें मैसेज पहुंचाए हैं। और हम मुसलमान होने के बहैसियत हम सब मुसलमान को पता है कि आखिर ज़माने में क्या क्या होंगे। लेकिन साथ ही साथ जब गाज़ा के और फ़िलिस्तीन के लोगों को जो वहाँ पे इतना जो जुल्म व सितम हो रहे हैं उस चीज़ को देख करके सच कहूँ तो खाना हलक से नहीं उतरते हैं। लेकिन फिर भी क्या करें, खाना हलक से उतारना भी पड़ेगा। अपना अपना मतलब जीने के लिए इंसान को खाना भी ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ कश्मीर का जो हाल है इसे देख करके फिर गाज़ा तो अपनी जगह है, अल्लाह ताला उन पर रहम ज़रूर फरमाएंगे और कुछ रास्ते भी अल्लाह ताला ज़रूर निकाल भी देंगे। और जो भी होगा हम मुसलमान के हित में होंगे। लेकिन यहाँ पे मुसलमान भाईचारा जो आपस में जो दिल दुखाते हैं, जो किसी को जलील करते हैं, रुस्वा करते हैं, एक दूसरे को लांछन लगाते हैं, एक दूसरे को गिबत करते हैं, भाई भाई से बात नहीं करते हैं, भाई बहन से। हमेशा मेरे यूट्यूब ब्लॉग में यही बात होती है और यही होती भी रहेंगे, क्योंकि बातों में ज़्यादा बदलाव हेरा फेरी नहीं होंगे मेरे, क्योंकि मैं जो सोचती हूँ मुझे वही कहना पसंद है। तो आज घर घर की कहानी तो यही है कि बे इख्तिलाफ मोहब्बत नहीं है, किसी को किसी के साथ कुछ भी नहीं है। एक खून जब किसी अपनों को अपना नहीं समझते हैं तो हम परायों से क्या उम्मीद रखेंगे। परायों का काम तो है बदनाम करना, बिना देखे सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देना, किसी पे बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाना। इतना बड़े इल्ज़ाम भी ये लोग लगा सकते हैं कि जैसे उसी ने आपको पैदा किया हो और उसी को मालूमात है कि अब ये किस खून से बने हुए हैं। अब खुद गंदा खून से हो तो फिर वो सबको उसी नज़र से देखेंगे।
ادروائز تو پھر ایک مسلمان کے ٹورڈز کتنا شفقت محبت عزت ہونی چاہیے. یہ تو ہم مسلمان کو پتہ ہونے کے باوجود بھی آج کوئی کسی کا قدر نہیں کرتے ہیں. اور میں نے یہ بخوبی اب میں نے پورا مجھے سمجھ میں آ گیا. سچ میں کشمیر کے لوگ ایسے ہیں جتنے ان کو اچھا کرو عزت دو پیار دو اور کچھ یہاں سے ہدیہ دو وہ لوگ بگڑ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ مطلب ان کے ساتھ وہی ٹیٹ فار ٹیٹ کرنے سے ٹھیک رہتا ہے. مطلب یہ لوگ سامنے سے گالی گلوچ کرے یہاں سے بھی گالی گلوچ کرے یہ لوگ غیبت کرے یہاں سے بھی غیبت کرے یہ لوگ ان کے دل میں رحم نہ ہو ہم بھی بے رحم بن جائے. یہ کسی کے بارے میں کچھ بھی برا ماں بہن کے بارے میں کہے. اپنے گھر میں ویسے تو بیویوں کو شوہر لگام نہیں لگا سکتے ہیں بیویاں شوہر کو لگام نہیں لگا سکتے ہیں. کیوں؟ بیکاز دے بہت آر سیم ایک دوسرے سے وہ لوگ میل کھاتا ہے. دیٹس وائی یہ لوگ ان چیزوں کو لے کر کے گھر گھر میں یہی مطلب بہت ہی پریشانی کا باعث بن گئے ہیں. پھر ایسے ماں باپ اپنے اولاد کو کیا سکھائیں گے کیا پڑھائیں گے کیا شکشا دیں گے کیا نالج دیں گے. دین تو بہت دور کی بات ہے. دنیا میں بھی ایک ریزنیبل لائف یہ لوگ نہیں گزار سکتے ہیں. تو اسی لیے مجھے دکھ اس بات کی ہے کہ اسرائیل فلسطین پہ ظلم کر رہے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کشمیر میں بھائی بھائی آپس میں ظلم کر رہے ہیں. بھائی بھائی ایک دوسرے کا حق امانت کو کھا رہے ہیں. ماں باپ اولاد کو ایک نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں جبکہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے ہمارا دین کیا ہے ہمارا اسلام کیا ہے. پیار کتنا امپورٹنٹ تھنگ ہے. پیار سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. جو یہ یہودی لوگ اس چیز کو اپناتے ہیں اور وہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے تمہاری محمد سے سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اصولوں پہ ہم چلتے ہیں تم مسلمان لوگ نہیں چلتے ہو. اور وہ لوگ آپس میں بھائی چارہ رکھتے ہیں آپس میں محبت بچوں میں ڈالتے ہیں اور ان کے ایجوکیشن سکل بھی بہت ہائی جاتے ہیں. یہ لوگ بہت پڑھائی لکھائی بھی بچوں کو دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے اس جھوٹے مذہب کو بھی بچوں کے دل میں پیار ڈالتے ہیں. تو مطلب ہم کہاں ہیں ہم مسلمان ہیں کدھر. تو آج سب لوگ کھا پی تو رہے ہیں بس منہ سے ایسے بول دیا کہ ہاں بیچارہ غازہ میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بہت ہی مطلب یہ لوگ وہ دکھا رہے ہیں سمپتھی دکھا رہے ہیں لیکن ایک بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیچارہ بہت ہی مشکل حال میں ہے اس کا گزارا بہت مشکل چل رہا ہے اور دوسرا بہت ہی ٹھاٹ پاٹ سے رہ رہے ہیں تو وہاں پر ان کو رحم نہیں آتا ہے. ایک بھائی محنت مزدوری کر رہا ہے وہ جا رہا ہے پتھر توڑنے بھی جا رہا ہے وہ جا رہا ہے کسی بھی قسم کے وہ دن کا دہاڑی والا کام کرنے جا رہا ہے اور اس بھائی کے اوپر دوسرے بڑے بھائیوں کو رحم تک بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ اپنے باپ گزر چکے ہو تب بھی اس بیٹے کو جو بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہو اس کے اوپر اس باپ کے گھر کا ایک کونا تک بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. وہاں پر بھی بڑے بھائی لوگ جو حلال کمائے حرام کرائے کچھ بھی کمائے کچھ بھی کرے وہ ان کے دین ایمان ہے لیکن ان کے دل میں ذرا سا بھی شفقت اور رحم نہیں ہے اپنے چھوٹے بھائی کے ٹورڈز چاہے وہ جو بھی کچھ کرے. اور یہاں پر تو اپنے من مرضی سے شادی کرے مسلمان لڑکی سے تو پھر اس نے کون سا گناہ کیا. یہاں نہیں یہاں تو ایسا تو کوئی یہودی بھی سچ میں نہیں کریں گے. اس کے ساتھ اس قدر وہ لوگ بے دخل کر دیتے ہیں نظر انداز اس کو ایک دم مطلب اللہ کے سامنے یہ ایسے لوگ کیا جواب دیں گے. تو اسی لیے غازہ کا دل دکھنے والا انسیڈنٹ اور فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو قرآن میں بھی ہے ایسا ہوگا اور اللہ اس کے ساتھ بھی ہے اور ایک دن ہم مسلمان کی جیت بھی ہوں گے. لیکن جو یہ کشمیر میں جو سسٹم چل رہا ہے نا یہ یہاں کے لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ان کے دل میں گینہ بیٹھ جائے یہ کبھی اس گینہ کو نہیں ہٹاتے ہیں. 3 دن سے زیادہ روٹھ کے بیٹھنا قرآن کہتے ہیں اس کے بعد عبادت قبول نہیں. یہ سمجھ آنے کے بعد بھی یہاں پہ 30 سال لوگ بات نہیں کر کے بیٹھتے ہیں اور کسی کے دل میں شفقت نہیں کسی کے دل میں پیار نہیں کسی کے دل میں ایک ہوتا ہے نا بھائی بہن آپس میں عید میں جائیں گے اس کے گھر کبھی گیٹ ٹوگیدر کریں گے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے بانٹ کے کھائیں گے. ایسا کچھ بھی ان کے دل میں رحم ہی نہیں ہے. اسی لیے میں تو اتنا حیران اور پریشان ہوتی ہوں یہاں کا سسٹم دیکھ کے اور اپنے اوپر جتنے بھی ظلم و ستم گزرتے ہیں اس چیز کو بھی بس پھر اللہ کرتی ہوں. پھر بس اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ واقعی میں بے آواز ہوتے ہیں وہ لگتے ضرور ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ ہمسایہ اتنا غیر گزرے ہیں اتنے برے ہیں. اس سے تو اچھا باہر نان مسلمس لوگ اتنا 7 times بیٹر دین کشمیر کے نیبرز اور باہر
باہر کے نان مسلم نیبرس میں زمین آسمان کے فرق ہے. وہ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا پوچھ تاچھ کرتے ہیں. یہاں پر تو ہمسایہ کو کھانے جیسے آتے ہیں. اور ذات تو ہماری شریعت میں ذات تو ہے نہیں، ذات اچھے ہو برے ہو لیکن انسانیت ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر ذات بھی دیکھنا ضروری ہے اب، کیونکہ بد ذات لوگ سچ میں بد ذات ہی ہوتے ہیں، اور اچھے ذات لوگ بھی یہاں پر بد ذات سے بھی غیر گزرے ہیں. تو اسی لیے کشمیر کو سخت ضرورت ہے دعائیں کی، اور کشمیر کو سخت ضرورت ہے ہدایت کی. اور میرے تو فلسطین کے ساتھ تو دل میں ہے رنج و غم، لیکن یہاں جو کشمیر میں جو گھر گھر کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس کے لیے پوری دنیا کے مسلمان کو دعا کرنا چاہیے کہ کشمیر کو ہدایت ہو جائے، اور کشمیر کے لوگوں کے دل جو ہے یہ نرم ملائم ہو جائے، اور گینہ رکھنے والے نہیں ہو جائے، اور ایک دوسرے کو دکھ درد کو سمجھنے والے ہو جائے، اور کسی کا حق حصہ کوئی بھائی اپنے بھائی کا حصہ نہ کھائے. ماں باپ اپنے حیاتی میں ہی اپنے اولادوں کو ایک نظر سے دیکھے، اور بچہ لوگ اپنے ماں باپ کے دولت پہ نظر نہ ڈالے. ماں باپ کو ماں باپ کا عہدہ دے، پیار دے، عزت دے، شفقت دے. دنیا کے سب سے بڑے کام کو ٹھکرائے، اور اپنے ماں باپ کے کچھ بھی کام کو توجہ دے، اور حلال کمائے، حلال روٹی کمائے، اپنے بچوں کو صراط المستقیم پہ چلائے، دینی تربیت دے ان کو، اور سب کے دلوں میں محبت آ جائے. بس میری تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ کشمیری قوم کو ہدایت ہو جائے، ہم سب کو ہدایت ہو جائے، اور ہمارے دل میں ایک اللہ اور رسول کی خوف اور محبت آ جائے، اور نبی کے اصولوں پہ چلنے والوں میں سے ہمیں اللہ بنائے. اور یہاں پہ لڑکا لوگ جو یہ یہودی کٹ ہیئر جو بنا رہے ہیں، اس کو بھی ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، اور یہ جو یہودی کٹ والا ہیئر ہے یہ وہ لوگ مت بنائیں. اور عورتوں کو تو ان کو تو منہ ہی نہیں لگنا ہے، کیونکہ یہ تو بہت ہی اب آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں. بہرحال جو یہ لڑکا لوگ ہیں، مرد لوگ ہیں، یہ لوگ اپنے سر کو تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں. تو بس میں اللہ سے یہی دعا کرتی رہوں گی کہ ہم کشمیریوں کو سب سے پہلے ہدایت ہو جائے، ہدایت ہو جائے، ہدایت ہو جائے، اور ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق اور نصیب ادا ہو جائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.